جی ضرور جی حضور خدا تو سب کیا پروگرام ہے؟ جی حضور خدا کی سلامتی ہو آپ پہ. آپ کو بھی خدا کی سلام. جی السلام ہو. آپ پر سلام ہو نصیب صاحب، کیسے ہیں؟ جی سب آپ کی دعائیں ہیں. آپ کے شعر تو بہت عجیب ہے. آپ کے ہیں یا پھر؟ نہیں میرے نہیں ہے، ہم اچھا سن کے دیکھ کے تب لکھتے ہیں. اچھا، تو میں تو آپ کے سمجھ کے بجٹ میں آئے گا تو جی آپ کو بھی حصہ مل جائے گا. جی شکریہ. آمین آمین. حضور ہم نے ریکارڈنگ یہاں سے شروع کر دی ہے جی، تو اگر کوئی ممبر براہ راست حضور سے سوالات کرنے چاہیں تو پلیز. احد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا ایک دوست ہیں دبئی سے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اوان صاحب ہیں، نسیم صاحب ہیں، اور سورج خان صاحب. دیگر ممبران ادھر میرے ساتھ واٹس ایپ گروپ پہ ہیں، تو وہ بھی جوائن کر چکے ہیں. یہ سید صاحب بھی نہیں جی ابھی وہ نہیں ہے جی. تو حضور اگر یہ 20 منٹ کا سیشن تو گزر گیا، اگر آپ کے پاس وقت ہوگا پلیز تو ہمیں بتائیے گا، ہم آپ کے ساتھ اگلا سیشن کر لیں گے. جی جی. تو آپ شروع کریں، کوئی بھی سوال. جی بہت شکریہ حضور. احد بھائی آپ کا کوئی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ حضور سے براہ راست؟ اچھا جی، ہمارے شاید احد بھائی کا وہ نیٹ ورک نہیں ہے. سوری، ہمارے آر خان بھائی آپ دبئی سے، آپ کا ویلکم ہے، خوش آمدید ہے. تو کیا آپ حضور سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے، کوئی بات یا کوئی روحانی مشاہدہ بتانا چاہیں؟ حضور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. وہاں جو اپنا میری ہینڈی پہ تو بہت سوال آتے ہیں، ایک کا جواب دیتا ہوں تو 10 سوال اور آ جاتے ہیں. تو ہاں جی وہاں تو میری بس کا ہے، تو اس لیے میں نے ہفتے کا رکھا ہوا ہے، اور یہاں کے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. کیا بات ہے؟ خیر. حضور میں یہاں سے پھر ایک اور ممبر ہے، ان کا سوال لے لیتا ہوں جی. تو وہ بازار وہ آپ کی بات کر چکے ہیں، بڑے تعلیمات کو دل و جان سے پڑھ رہے ہیں، مشاہدات. تو وہ ان کا سوال یہ ہے کہ حضور مجھے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ مجھے یہ آواز آتی ہے اپنے اندر سے کہ تو بالکل صحیح راستے پہ ہے زاہد خان صاحب کی، اسی طرح پیروی کرتا جا، اور میں تجھے ایک دن ملوں گا. یہ انہیں خدا حق تعالیٰ کی آواز آتی ہے اپنے اندر. تو پوچھو یہ رہے ہیں کیا یہ میری اپنی سوچ ہے یا مجھے خدا کی ذات یہ بات میرے شعور میں ڈال رہی؟ تو یہ ان کا رہنمائی فرما میرا دیجیے. سوال ان سے یہ ہے، انہوں نے بھی سوال کیا، آگے سے میں جواب کے رنگ میں سوال کر دوں. کبھی کبھی خیال کیوں آتا ہے؟ یہ تو جب محبت میں کوئی دل بیچ دیتا ہے تو خدا کہتا ہے میں ہر پردے ایسے کھولتا ہوں کہ ہر لمحے ہر گھڑی ایک ہی سوال آنا چاہیے. مجھے وہ گانا یاد آ گیا، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ تجھے بنایا گیا تھا میرے لیے. بھائی جب کبھی کبھی خیال آتا ہے تو باقی جو وقت ہے ان میں خیال کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کا بھی پتہ چلا. میری بات سمجھ لیں، جب آپ نے بیچ دی، اپنے دل کو بیچ دیا، تو دل کو بیچا تو وہ محبت کے ہاتھوں بک گیا. اگر وہ محبت کے ہاتھوں بک گیا تو خدا کی ذات تو محبت سے بہت اعلیٰ افضل اور محبت ہے. وہاں تو ایک خیال بھی آ جائے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں تو دوسرا شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں. تو اب مجھے 50-55 سال مشن میں
ہو گئے کم و بیش. جو ایک خیال آیا تھا جب کہ بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے، وہ ایسا ملاقات ہوئی کہ اس کے بعد خیالوں کی دنیا پیچھے رہ گئی. تو وہ گانے والا کہتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ تجھے بنایا گیا ہے میرے لیے. تو جو کبھی کبھی تو آ گیا، وہ باقی جو وقت ہے وہ کس کے خیال میں ہوتا ہے؟ کوئی ہے نظر میں، کوئی ہے دل میں، کوئی پہلو میں ہے اور کہیں سوچ اور کسی کے لیے. تو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا پہلا خیال خدا کا ہوتا ہے، دوسرا خیال جو ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، شک و شبہات آئے. پہلا خیال یحییٰ کو یہ آیا کہ میں عیسیٰ کی جوتیاں اٹھانے کے قابل. یہ پہلا خیال تھا، جی میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے قابل میں. اور پہلا خیال کو یہ آیا کہ میں اس کی بیعت کروں، اور کجا کے یہ میری بیعت کرے. یہ پہلا خیال تھا. یحییٰ ہے نبی، تو وہ بس پہلا خیال جو ہے وہ جیون کا آخری خیال بن جائے تو بہتر ہے. اس کے بعد سوچ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی آیا کہ تو جیسے ان کو آیا صحیح راستے پہ، تو اس کے بعد کبھی کبھی وہ خیال کے متعلق خود پوچھتا رہا یا تو پوچھتے پوچھتے اس خیال کے اندر شک و شبہات نکل آئے. تو پھر اس نے ایک پیغام بھیجا جیل سے یحییٰ نے، کیا تو وہی ہے جس نے آنا تھا یا ہم دوسرے کی انتظار کریں؟ اس پر عیسیٰ نے کہا لنگڑے دیکھتے ہیں اور اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے یہاں چلتے ہیں. مبارک ہے تو مجھ پہ حملہ آور ہوا. یہ کیا ہوا کہ جو تیرا پہلا خیال ہے وہ تجھے وفات کیوں نہ کی اس نے آخر تک؟ تو جب ان کو کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے تو بس اب اس خیال کے بعد جو ہے اس میں کوئی اور گنجائش نہیں رہتی کہ آپ کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں. اب تو اس خیال کے بعد جو رہ جاتا ہے وہ زندگی کا سفر ہے جو ایمان لانے سے شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جیون وفا اور آخری سانسوں تک دینا ہے. تو بس سمجھ لیں اب خیال پیچھے رہ گیا، سفر شروع ہو گیا. اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے پیچھے کی طرف دیکھنے. اور جہاں محبت دکھ جاتی ہے وہیں سے تو خدا کی منشا شروع ہو جاتی ہے. تو بس اب سفر یہ ہے کہ وہ جو 3 وعدے دیے ہیں بیعت کے، ان کو آخری سانسوں تک وفا، محبت الہی اور استقامت کے ساتھ بغیر شک و شبہات کے پورا. اس میں بہت سے لوگ آئے جو آئے بھی اور چلے بھی گئے چھوڑ کے. تو پہلے خیال میں تو انہوں نے جو تھوڑی بہت زندگی دی وہ دوسرے خیال کے اندر اثر انداز ہوتے رہے، دنیا آگے پیچھے کے لوگ. تو خدا کہتا ہے میرا پہلا خیال ہی جو ہے وہ جیون کا آخری خیال ہے.
تو یہ جواب کافی ہے ان کے لیے پوچھنے ان سے جی حضور. اور پوچھیے مطمئن اور کچھ عرض کروں؟ جی حضور. جی حضور ہمارے کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہو تو یہ محترم تو مطمئن ہے جی. آپ کی اور سوال کرنا چاہیں؟ ہمارے بٹ صاحب کو سوال کرنا چاہتے ہیں جی. ہاں جی جی بٹ صاحب آپ میرا مائک یوز کر لیں جی. جی حضور، میں ایک چیز آج پڑھ رہا تھا بک میں سے آپ کے، جی تو اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. تو آپ پلیز تھوڑی سی وضاحت کریں گے اس بات کی؟ ہاں جی بالکل. اس کی وضاحت یوں ہے کہ انسان ایک معنی میں تو خدا جیسا ہو سکتا ہے. جیسے میں کہہ دوں کہ بس یہ مجھ جیسا ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ نبی مجھ جیسا ہے. مجھ جیسے سے مراد یہ ہے وہ تو نہیں ہے لیکن بس مجھ جیسا ہے، چلو گزارا کرو. تو ایک جگہ پر خدا کی ذات کہتی ہے انسان مجھ جیسا ہو. بھائی خدا کی ذات تو کوہ مقام میں سما نہیں سکتی، تو انسان اس جیسا کیسے ہو سکتا؟ اور انسان اس جیسا تبھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی روح اور دل جو ہے وہ ایک بوند ہے پانی کی. وہ ایک بوند جب محبت میں آ کر اس سمندر میں گرتی ہے تو وہ سمندر ہو جاتی ہے. پہلے تو وہ بوند تھی پانی کی، اور اس کا ایک بوند سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بوند جو تھی محبت الہی میں فنا ہو گئی، اپنے آپ کو بیچ ڈالا. وہ کہتے ہیں کہ جب تو نے ایک کو ہم سفر یا یار بنا دیا تو پھر دوسرے کی تلاش کیوں کرتا ہے؟ جب تم نے کہا کہ یہ پہلی محبت خدا کی ہوگی اور خدا کہتا ہے کہ آخری محبت بھی میری ہو، تو جب دونوں محبتیں دیکھیں نا، نہر ہے، نہر پانی کی، اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے، اور مل سکتا بھی نہیں. جو چیز ملا دیتی ہے دونوں کناروں کو وہ پانی ہے، کہ ایک کنارے سے بھی پانی آ رہا ہے اور دوسرے کنارے سے بھی گزر رہا ہے. تو یہ دو اللہ کی ذات اور مخلوق مل تو نہیں سکتی، لیکن اسے جو چیز ملا دیتی ہے وہ محبت الہی ہے. اب خدا کی ذات کہتی ہے، خدا کی ذات کہتی ہے جو میرے ہاتھ سے پیے گا وہ پیاسا نہیں رہے گا. بھائی کمال ہے، ہم جس کے ہاتھ سے پیے پیاسے رہ جائیں گے، اوروں کو پلاتے رہتے ہیں خود پیاسے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساقی جو ہے جس میں وہ شراب ہے، وہ جام خود خالی رہ جاتے ہیں، دوسروں کو پلاتے رہتے ہیں. تو وہ کہہ یہ رہی ہے خدا کی ذات یہاں پر پہنچ کر کہ محبت کا جو سنگم ہے اس کو کوئی چیز نہیں ملا سکتی. اگر ہم موازنہ کریں خدا کا اور اس کی مخلوق کا، لیکن خدا کہتا ہے نبیوں کے ہاتھ سے بھی پی لو تو پیاسے رہ جاؤ گے. جس کے ہاتھ سے پیو گے مخلوقات، اور جو جنتوں میں بھی ہوں گی بڑی بڑی،
وہ لگے گا ایسے پیاس بجھا دی، پھر کچھ دیر کے بعد پھر پیاس آئے گی، پر خدا کی ذات کہتی ہے میرے ہاتھ سے پی کر پھر کبھی ہمیشہ ابدی زندگی میں پیاسے ہی نہیں رہو گے۔ تو وہ پانی، اور وہ کیا ہے پانی؟ وہ محبت الہی کا پانی ہوگا، جو خدا کی ذات کہتی ہے وہ پانی ہے جو خدا کی روح کے اندر ہے، خدا کے تخت کے اندر ہے۔ وہاں کڑپوں ایسے موتی پانی انگنت دائرے ہیں، بس جو ان پانیوں کو پی گیا وہ بھی خدا کے تخت کا مالک بن بیٹھا۔ گڑبڑ ہو گئی؟ جی حضور خدا کا سلام ہو۔ جی ریکارڈنگ شروع ہے جی۔ جی یہی پہ اطہر صاحب کی وہ بھی چلے گئے۔ جی ریکارڈنگ شروع ہو گئی جی۔ ریکارڈنگ شروع، ٹھیک ہے ریکارڈنگ۔ تو کوئی نہ کوئی تو چہرہ دکھائے اپنا، نہیں تو پھر کہیں میں بھی نہ کہہ دوں کہ دیواریں مجھ سے بات کرتی ہیں، ہوائیں مجھ سے بات کرتی ہیں۔ بھائی کوئی ہے ہی نہیں تو پھر ہوائیں باتیں کریں گی مجھ سے۔ اور چوہان کا بھی سر دیوار پہ مارے، جو دیواریں باتیں کرتی ہیں، تاکہ اس سے بھی کرے باتیں۔ آج میں نے ان کو احمدیہ جماعت سے پھنسایا جی، طارق چوہان کو۔ انہوں نے چیلنج تھا تو وہ پوچھ رہے تھے کہ الہام نہیں ہوتا، تو میں نے ان کو لکھا کہ جس سے ہوائیں باتیں کرتی ہیں یا دیواروں سے وہ باتیں کرتے ہیں، اس سے بڑا اور کیا الہام ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ شروع ہو گیا، ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ چلو ہم اس بات کو یہاں چھوڑ کے ادھر آتے ہیں۔ جی جی کیا تھا جی سوال کہ ایک بات میں ہم اللہ جیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے، وہ جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ انسان خدا جیسا کیوں ہو سکتا ہے؟ تو اس کی مثال میں دے رہا تھا کہ محبت الہی کو چھوڑ کر نکال دیں تو پھر ہم کہیں بھی اس کے نہیں ہو سکیں۔ علم میں جائیں گے تو پھر فرشتوں تک پہنچ چلی جائے گی، جلال میں جائیں گے تو جنوں کی دنیا میں چلے جائیں گے، جہاں جہاں پہنچیں گے، شجاعت ہو، توکل ہو، صبر ہو، استقامت ہو، کہیں بھی تو اس کا پتہ نہیں ملے گا۔ ڈھونڈتے پھریں گے کہ ہم ہیں، ڈھونڈتے ان کو کہ دل ڈھونڈتا ہے ان کو۔ لیکن خدا کی ذات کہتی ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ ایک قطرہ ہے، لیکن یہ جب قطرہ محبت بن کر سمندر میں گرتا ہے خدا کی محبت کے، تو یہ بھی خدا ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہو رہی تھی نا؟ اب خدا کی ذات کہتی ہے، اس کی دوسری مثال، چاہے تمہیں پیر پلائے یا صوفی پلائے، خواجہ پلائے یا شیخ عبد القادر جیلانی پلائے، غوث پلائے یا نبی محمد پلائے، یا سارے نبی اکٹھے ہو کے تمہیں پانی پلاتے رہیں، کچھ دیر کے بعد پیاس پھر لگے۔ اس دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی۔ عالم برزخ یوں ہے کہ وہاں پہ اس دنیا کا بھی نقشہ ہے اور آخرت کا بھی نقشہ ہے، کوئی مکس ہو گئی ہے۔ تو خدا کی ذات کہتی ہے کہ جہاں جہاں تم چلے جاؤ گے، کوئی محاورہ جنتیں ہوں یا کوئی محاورہ
बाला जन्नते हों, इस प्यास को कोई नहीं बुझाएगा। हाँ, अगर मैं पिला दूं अपने हाथों से तो फिर कभी तुम हमेशा की जिंदगी में प्यासे नहीं रहोगे। ये खुदा की जात कह रही है। अब मैंने मिसाल ये दी थी कि दो नहर के दो किनारे आपस में नहीं मिल सकते, लेकिन पानी जो है एक किनारे से चल के दूसरे किनारे तक जा रहा है, तो पानी मिला देता है उस नहर के दो किनारों को। तो खुदा की जात कहती है हम अल्लाह जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन मोहब्बत में ये दो किनारे मिल जाते हैं। अब हम खुदा की इस बात को लेकर कि जो मेरे हाथों से पिएगा वो हमेशा के लिए फिर प्यासा नहीं रहेगा, तो फिर क्या बात है जो मैं कहने लगा हूं, ये बड़ी अजनबी बात हो जाएगी जो मैं कहने लगा हूं। ये क्या बात है कि खुदा ने कहा जो मखलूक भी हो, चाहे फरिश्ते हो, जिन्नात हो, कोई मखलूक हो, मेरे हाथ से पीकर प्यासी नहीं रहेगी। लेकिन ये क्या बात हमने देखी अपने सफर में, अपने मुशाहिदे में, कि मुझे पिलाकर अब मैं तो प्यासा नहीं रहा, खुदा प्यासा रह गया। तो ये क्या बात, जरा इसको भी हल कर लेना। हमें मखलूक को पिलाकर हमारी प्यास बुझा दी और खुद प्यासे रह गए। तो ये प्यास कैसे लगी? मैंने कहा है ना, खुदा का तख्त जो है वो ऐसे पानियों, ऐसे मोतियों, एक अजीब कायनात की जिंदगी भी पानी से शुरू होती है। अगर वो ना होती तो ये मादा मुर्दे का मुर्दा ही रहता। वहां भी पानी से शुरू हुई जिंदगी। तो एक वाकये ने ये अजीब हैरान कर दिया कि जिस पानी से खुदा ने मुझे पिला के मेरी प्यास बुझा दी, उसकी प्यास क्यों नहीं खत्म होती? तो हुआ ये कि अपना मुशाहिदा बयान करते हुए, वो किताब में भी है कि हक ताला ने वो पानियों के तख्त पर बैठा हुआ था, तो कहने लगा इधर से नजदीक आ। नजदीक किया, फिर कहा और नजदीक आ। बुलाते बुलाते तख्त के करीब बुलाया। वो तख्त जो पानियों पर है, जहां से मोहब्बत और जिंदगी की, मोहब्बत की पैदाइश और जिंदगी की इब्तिदा हो जाती है, वहां पहुंचाकर कहने लगा जरा मेरे तख्त पर भी आ। भाई तू तो तख्त का मालिक है, तू तो बैठा हुआ है उस पर, तेरी तो प्यास पहले बुझनी चाहिए थी कि मेरे हाथ से जो पी गया वो प्यासा नहीं होगा। तख्त पे बिठाया तो फिर तख्त को छोड़कर वो खुद खड़ा हो गया। ये कैसी प्यास लगी थी? जो मोहब्बत का सागर है वो अपने तख्त को ही छोड़ दे, खड़ा हो गया, मुझे बिठा लिया और मेरे कंधे पकड़ के बैठा और कहने लगा कि आज तू कहे भाई इससे बड़ा मौजदा कोई हो सकता है कायनात में? मैं ये तख्त जो है इसका मालिक तुझे ना बना। भाई कैसी अजीब बात हो रही है। अबलीस ने भी तमन्ना की थी और कि मैं अपना तख्त ऊपर लगाऊंगा, यानी खुदा से ऊपर चला जाऊंगा। तो जब मैंने इनकार करके उसके कदमों में सजदा किया, तो वहां पहुंच के मुझे ये महसूस हुआ कि इसके बाद जाहिर अगर तू यहां से उठा इस सजदे से तो फिर तू बेवफा होगा। अब इस सजदे के बाद
उठने की तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उसने उठा कर फिर जब देखा कि मैं तख्त पे नहीं बैठता, तो उठाकर मुझे अपने कंधों पर बिठाया। लो जी कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा इल्जाम लगाकर और खुदा मुझे ना पकड़े और बरकतें देता जाए, तो फिर इन मजहब वालों की शहर नहीं है, क्योंकि ये खुद ही कहते हैं कि जो खुदा पर झूठ बोलेगा खुदा उसको पकड़ लेगा, शहर कर देगा। कंधे पर बिठाकर मुझे कहने लगा कि तू मुझसे भी बड़ा खुदा है। अब ये बताओ कि मैं उस जाम को कहां से लाऊं जो खुदा की प्यास बुझा दे। मालिक ने मेरी प्यास बुझा दी, अब उसकी प्यास के अपने से भी बड़ा मुझे खुदा कहकर कहने लगा। मैं नहीं माना, वो जबरदस्ती उठा लिया मुझे, कंधों पर बिठा के कहने लगा तुम मुझसे भी बड़ा। तो वहां पता लगा एक मोहब्बत इंसान भी दे सकता है। सारा जीवन इंसान सजदे करता रहा खुदा को कि तू बड़ा है, और एक वक्त और आया कि एक ऐसी मोहब्बत बेचकर उसने उसके दिल को बेचकर उसने मोहब्बत को सजदा कराया। उस सजदे को देखने खुदा की जात आई, क्योंकि इसने तो पैदा किया मोहब्बत को, देखने के लिए आई, तो देखने की बजाय वो खुद भी सजदा कर बैठा। तो वहां बुझी कि नहीं बुझी खुदा की प्यास है? सारे मुस्लिम इकट्ठे हो जाए, जन्म जन्म के सजदे करते रहे, ईसाइयत हो जाए, तौरात हो जाए, सब कुछ हो जाए, सजदा करो मुझे, ठीक है। और फरिश्तों को कहा था, जब उसने कहा, यहां भी बात खोलने लगा बड़ी प्यारी, ये भी प्यास की यार बात चलेगी। उसने कहा वह इस काल रब्बु का लिल मलाइकति इन्नी जाहिलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। मैंने अपनी गति पर इंसान को बताकर कहा कि जब मैं रूह फूंकूं तो तुम इसको सजदा करना। लम यकुम मिनस साजिदीन इल्ला इब्लीस। सबने किया, इब्लीस जो है उसने सजदा नहीं किया। तो बता वो ये ना है खुदा की जात, सबने गिले शिकवे किए, बताया कि इस कायनात से क्या होगा, खून बहेगा, ना शुक्रगुजार होगा, बड़ा कुछ कहा सबने। लेकिन जब खुदा ने कहा मैं जानता हूं, यानी कि वही काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, तो जब उस रूह फूकी, वो रूह क्या थी? वो रूह भी तो मोहब्बत इलाही जिंदगी की तकमील थी। क्या इंसान ने खुद फूकी थी वो रूह? फूक नहीं, 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 नहीं। वो प्यार मोहब्बत की फूक फूकी इंसान में। तो खुदा ने कहा कि तुम इस सजदे में जाना। अब बात आगे खुल के सामने आ रही कि इब्लीस जिसको मैंने दोनों हाथों से बनाया था, तूने उसको सजदा क्यों नहीं किया? अब वो ये बता रहा है कि मैं आग से पैदा हुआ, ये मिट्टी से। क्या खुदा को पता नहीं है जिसने पैदा किया कि ये मिट्टी है, ये आग है, ये नूर है? खुदा को सबक दे रहे। मसला ये था कि पहुंच वो बहुत प्लीज, लेकिन मोहब्बत से आशना ना हुआ। मोहब्बत से आशना हो जाता तो सारे दलाइल, सारे इल्म धरे के धरे रहे। इसलिए एक जगह तो हम खुदा ऐसे, और एक जगह जन्म जन्म के अंदर जहां भी पहुंचेंगे,
چاہے وہ فردوس ہوں، آگے ابرا جنتیں ہوں، جہاں جہاں دل کہے گا میں نے پا لیا، وہیں سے دل کے لیے اور نئے محبت کے رستے شروع۔ تو یہ دو مقامات ہیں۔ ایک مقام محبت میں جیسے لہریں، گریوٹی جب ہوتی نا چاندنی راتیں، تو لہریں چاند کو چھونے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس دل کی بھی یہ حالت ہے کہ یہاں سے بھی لہریں نکلتی ہیں، جیسے پانی سمندر چاند کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، گریوٹی ہوتی ہے، تو دل میں سے بھی جو لہریں نکلتی ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ گانے والا بھی 10,000 نغمے گائے تو اس سے پوچھے تو کہتا ہے 5 نغمے تھے جو میں کہہ سکا، وہ جیون کی معراج تھی۔ تو یہاں بھی لہریں جو محبت کی نکلتی ہیں وہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ جو اوپر والا ہے اس کو بھی اس محبت کی لہر سے سیکھنا پڑ جاتا ہے۔ جیسے خدا کی بیٹی کہتی ہے کہ اس لاکٹ کے اندر عجیب عجیب محبت کی کہانی ہے، لیکن جب اس نے ابلیس کا ایک نغمہ سنا، ابلیس سفید نور کی دنیا میں، سچ کی دنیا میں، وہ آسمانی کچھ نور کی دنیا میں، تو کہا وہ جب میں خدا کے ساتھ اس نغمے کو سننے گئی، یہ وہ وقت ہے جب ابھی کائنات نہیں تخلیق کی گئی تھی، یہ وہ وقت ہے، تو وہ نغمہ سن کر مجھے محسوس ہوا کہ ابلیس کی محبت کی کچھ لہریں مجھ سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ شیطان کہتے کہتے ہم خود ہی شیطان بن، رانجھا رانجھا کھواندے میں آپ پہ رانجھا ہوئی، رانجھن رانجھن آپ کو مینو ہیل نہ کی، شیطان ہے، وہ کبھی اپنے گریبان میں بھی جا کے دیکھ لیا تھا، تو یہ راگ الہی اب کھل رہے ہیں۔ تو یہ ہے جی تکمیل اس سوال کی کہ بٹ صاحب وہ اپنا پیاس تھوڑی سی اپنا پوری ہوئی اس سوال جی کی؟ حضور، چلو جی حضور، بہت بہت شکریہ جی، سمجھ آ گئی حضور۔ آگے جی سمجھ میں، جی حضور۔ پھر کوئی اور سوال کریں؟ جی ہمارے سید صاحب یہاں پر موجود ہیں جی، اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو پلیز۔ جی جی، بہت شکریہ حضور، کوئی سوال تو نہیں ہے، بس یہ ایک گزارش ہے کہ کچھ اس بارے میں بتائیں کہ یہ جو دنیا داری ہے یہ ایک ایسی مصیبت اور ایسا ایک عذاب ہے، آپ اس کو ادھر سے چھوڑتے ہو تو وہ ادھر سے پکڑ لیتی ہے، کچھ نہ کچھ دنیا۔ جی جی جی، تو اس کے بارے میں کوئی طریقے جو ہے نا اور بھی مزید کوئی اور بھی تھوڑا بہت سارے دوست بتاتے رہا کریں کہ کس طریقے سے یہ جو دنیا داری ہے نا اس کو کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں یہی جواب دینے لگا تھا، جی جی الہام نہیں ڈالے جی جی اور آپ نے وہ سوال کر دیا۔ جی وہ اب یہ دو پانی کے کنارے میں ہیں، مجنو جو ہے اپنی لیلا کی تلاش میں جنگل میں روتا رہتا تھا، اپنی لیلا کو پکارتا تھا، گھنے جنگلات تھے جہاں بدھ بھی گئے، جہاں پہ روشنی کی تلاش میں، لیکن یہ وہاں تلاش کرتا تھا اپنی لیلا کو، بہت دور جنگلوں میں جا کے روتا رہا، تلاش کرتا رہا، تو اس نے ایک دن کسی اور کی آواز سنی، وہ مجنو سے بھی زیادہ رو رہا تھا۔ مجنو حیران ہو گیا کہ مجھ سے بھی زیادہ کسی کو لیلا کی محبت ہو سکتی ہے۔ اس نے تعارف کرایا، اس نے کہا بھائی اے خدا کے بندے، میں سمجھتا ہوں کہ میں لیلا سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا، تیری بھی کوئی لیلا گمی ہے،
उसने कहा नहीं मेरी लैला तो नहीं घूमी, लेकिन वो सूफी था, लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूं कि एक अमीर आदमी ने मेरे दुनिया के बोझ उठाए खाने पीने के। इसी सवाल की तरफ आ रहे ना, सही है साहब, ये दुनिया जो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने मुझे बड़ी फुर्सत दी हुई थी कि मैं खुदा को याद करता रहता था दुनिया की मुसीबतों से। अब वो मर गया है और मैं टुकड़े टुकड़े का मुताज हो गया, अपने लिए, खानदान के लिए, और मैं ये धक्के खा रखा हूँ, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ। अब वो मजनू जो है उसकी बात समझ में नहीं है, जो खुदा का सूफी, खुदा का कलंदर था। वो सूफी ने कहा कि एक दफा फिर बता, क्योंकि मैं तो अपनी बादशाहत को छोड़ के मजनू बन बैठा था। वो अमीर मरा तो तू अपना चीखो पुकार शुरू कर दी, मैं तो सब कुछ छोड़ के लैला की मोहब्बत में आया था। तो मेरी समझ से ये बात है कि ये तू कैसे याद करता था कि अमीर ने तुझे दुनिया के मुसीबतें से तुझे फारिग किया हुआ था, तो तू खुदा की याद, इबादत वगैरह किया करता था और तेरा ध्यान खुदा की तरफ था। तो उसने कहा अब क्या करें? उसने कहा मेरी लैला मिलेगी, जब मिलेगी जरा हम तेरी लैला की तरफ चलते हैं। उस सूफी को कहा तेरी कौन सी लैला है? उसने कहा मेरी लैला तो खुदा की जात है। वो मजनू चौंक गया। उसने कहा तेरी लैला तो मेरी लैला से बड़ी है। मैं अपनी लैला के लिए दुनिया की आसाइश, माल मथा, मैं महल मेरा था, मैं छोड़ छाड़ के आ गया। तो तू ऐसा कर, तू सवाल ना कर, तू कुत्ते की तरह मेरे गर्दन के अंदर, जैसे बंदर को, वो जैसे कुत्ते को हम पट्टा नहीं डालते हैं, वो जी, डाल जी। दे मेरे गले के अंदर। और कहीं वहां जाके सवाल किया तो तेरी तो रूह स्याह हो जाएगी, मेरी कहीं मेरी भी ना हो जाए। तो जरा कालक शालक पहले ही मर दे मेरे मुंह के ऊपर, ठीक है? काला बनाकर कुत्ते की तरह पटा अपने हाथ में ले और वो जगह दिखा जहां पे तुझे वो मिला था। उसने कहा बता देता हूँ, चले वहां पर। वहां पहुंचा तो मजनू ने कहा कि लैला से भी बड़ी लैला, लैला से भी बड़ी लैला, ये तेरी कैसी मोहब्बत है? मैं अपनी लैला के लिए सब कुछ छोड़कर कभी एक घड़ी या एक लहने भी ख्याल नहीं आया कि मैं कुछ गवाया है। ये तेरा सूफी, ये तेरा कलंदर यहाँ पे है। तो मैंने कहा सवाल करने से पहले अपने आप को पहले ना काला कर लूं। तो अगर तूने मुझे और मेरा मुंह काला करना है और नाराज होना है तो ये मुझ पे खो, इसका पटा मैंने इसको दे दिया इख्तियार। तो ये तो कैसा खुदा है? खुदा ने कहा भाई ये भी बड़ी बात है, अगर जैसे तू लैला कहोगे ये मेरा हो जाता लैला की तरह, तो कुल्ले जहां तो इसको मिल कैसे? ये झूठ बोलता है अपनी मोहब्बत में, अभी तो इसका सफर ही शुरू नहीं हुआ। तो फिर मजनू का खुदा की जात कहती है, आदमियों को दो पैर होते ना, दो बेड़ियों में तो गिर पड़ता है, तेरा तो अंग अंग मुख्तलिफ बेड़ियों में पड़ा हुआ है। अब एक ही छोटी सी मिसाल दे देते हैं जी।
آپ کے لیے پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا لیکن میں بتا دیتا ہوں. وکیل بن گئی اور سیاسی پناہ کے کیس آنے شروع ہو گئے. روڈ کا وکیل جو پہلی جگہ تھی, اتنے آئے کہ اس نے 3 وکیل رکھے اور یہاں تک بات پہنچنے لگی تھی کہ ہر مہینے $1 1 لاکھ یا $1.25 مہینے کا اس کی آمدنی ہو گئی تھی. کریں بات نہیں اتنی بڑی, ہم چاہتے تو محل بنا لیتے. اٹھایا بوجھ کچھ دیر کے لیے. ادھر میری کتابیں بھی آ رہی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا, کیا سفر کیا, کیا میرا سفر تھا خدا کی محبت میں. ادھر میں بھی رگڑا مار رہا ہوں, ادھر دنیا بھی رگڑا مار رہی ہے. اس نے کہا بھی ایک چیز کا فیصلہ کر دیا. میں نے کہا کیا فیصلہ؟ اس نے کہا چلتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ تجھے خدا ملا تھا, وہیں پہ جا کے دعا کر لیتے ہیں. میں نے کہا اچھا. وہاں پہ پہنچی تو کہنے لگی یہاں میں تجھے اس لیے لائی ہوں یا تو آج فقیر ہو جا یا دنیا کا مالدار شخص بن جا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ ٹھیک ہے. میں نے کبھی بات سمجھ نہیں آئی, کھل کے بات کر. کہا یا تو $1.5 لاکھ ایرو مہینے کا آئے اور دنیا کا امیر ترین شخص بن جا, یا پھر یہ وکالت آج کے دن گئی اپنا جہاں بھی اس نے جانا باہر میں گئی. یا تو یہ جو تیرا سفر ہے خدا کی محبت کا, میں اس کی وکیل بن جاتا ہوں, اس کا ترجمہ کروں گا. بس یہ بات کی تو میں نے نیلا کنچ میں دیکھا. میں نے کہا بھائی کسیانہ آج کے بعد ہم وکالت کو چھوڑ دیتے ہیں. باہر میں گیا تھے 1.5 لاکھ. اس دن اور آج کا دن ہے تو جو سوشل پیسے نہیں آتے جی, سوشل جی جی, وہ بچوں کو پیسے ملتے ہیں یہاں پہ. اچھا اچھا اچھا. ایک تو وہ ملتے ہیں 18 سال تک. وہ جب ایک بچہ ہو تو اس کو 200 تقریباً اتنا ایرو ملتا ہے. تو ہمارے ماشاءاللہ بچے ایک وہ, اور ایک کیس جو ہے اس کی جو وکیل ہیں اس کے ساتھ ان کی وکالت ہے 2 وکیلوں کی. ان کو مدد کرتی ہے صرف ایک کیس میں جس میں پیسے اتنے آ جاتے ہیں ہمارا مہینہ گزر جاتا ہے. اس کے بعد بس گزر جاتا ہے ہمارا. اس کے بعد ہم جب خود دنیا چھوڑ بیٹھے تو قسم ہے خدا کی محبت کی, اس دنیا کا کبھی کالا بادل ہمارے اوپر نہیں. یہ معاملات ایسے ہوں گے. ہاں, ایک طرف لگ یہ کشتی درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. بات عیسیٰ کہنے والا لیکن خدا نے اس کی یہ بات پوری نہیں کی تھی. 300 سال گزر گئے. کہنے لگا تو خدا کی منشا کی تلاش کر, تجھے سب کچھ دے دیا جائے گا. اب عیسیٰ مچھیاں بیچتا تنگی کی حالت میں گیا, کراس ہو گیا. اچھا جی وہ جی حضور وہ ریکارڈنگ سٹاپ ہو گئی تھی, پھر وہ شروع ہو گئی ہے. جی کتنا وقت رہ گیا عطا صاحب؟ جی حضور ہمارے پاس ابھی 7 منٹ پڑے ہیں جی, 7-8 تقریباً. جب 2 منٹ اور رہ جائے تو بتا دینا تاکہ ایک پھیرا اور لگا دیں. جی حضور. آج وقت ہے تو آج
وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جیون کا پھیرا ہے، اس میں جس نے محبت کا دیا جلانا ہے، وہ کیا کہتے ہیں موم بتی وہ جلانا ہے، یہ پھیرا پھر نہیں لگے گا۔ جی جی بے اچھا شک۔ ایک یہ بات، اور ایک یہ کہ وہ جو آپ نے نمبر دیا ہوا ہے اس کو پھر مجھے دینا دوبارہ، کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ جی ٹھیک ہے حضور جی۔ چلو ٹھیک ہے۔ تو خدا کی ساتھ جو بات کرتی ہے کہ تم میری منشا پہ چل تو میں تجھے سب دے دوں گا۔ بھئی اب 1.5 لاکھ روپے تو 1.5 لاکھ ڈالر تو نہیں آ رہا، بلکہ 1.5 لاکھ کیا، اگر اس پہ محنت کرتے تو ہمارے 10 وکیل ہوتے اس وقت، ساری عربی ترکی سیرین اور سارے آ رہے تھے، تو یہ وکالت اتنی چڑھی جانی تھی۔ لیکن اس نے ایک فیصلہ کیا، میں نے کہا اب دعا نہیں کرنی، بات ختم یہی ہو جاتی ہے۔ ابھی خدا کا کنچ نور دیکھا، میں نے کہا ابھی تو ہم نے دعا نہیں شروع کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے خود ہی خالی ہو گئے، خود خالی ہو گئے تو خدا نے پھر ہمیں بھی اس دنیا سے خالی کر دیا۔ تو ہم خدا کے نقش قدم پہ چلے، ہمیں تو یہ ملا ہے، آپ بھی ذرا چل کے دیکھیں۔ جی 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 وہ پتہ نہیں آپ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے، کیونکہ اس کی مثال ایسے آ جائے گی کہ مولوی واس دیتا تھا ہر جمعے کو کہ اگر تیرا یقین کامل ہو جائے تو تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا تیرے لیے۔ وہاں ایک پینڈو بیٹھا ہوا تھا جس کے گدھے تھے، اس نے یہ بات سنی کہ اگر تیرا یقین کامل میں ہو جائے، تیرا ایمان تو کہے گا وہ ہوگا۔ اچھا وہ اس کے 10 گدھے تھے، وہ بیچ میں دریا آتا تھا تو سفر بڑا لمبا ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا اب تو ایک پھیرا لگتا تھا گاڑی کا، اب میں پانی سے نکلی، اس نے بھرا سب کچھ اور خدا کا نام لے کر کہ تجھ پہ یہ یقین ہے، پہلے خود چھلانگ لگائی پھر گدھوں کو بھی کھینچا۔ بس کیا بات تھی، پانی جو ہے وہ اس کو لے جانے لگا، گہرا دریا تھا، تو غیانی آتی تھی۔ اب ایک دن اس کی اس مولوی سے بات ہو گئی، انہیں کہا کہ اچھا تیری اتنے گدھے ہو گئے، بڑی شان شوکت ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کی بات میں تو ہوا سارا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا وہ آپ نے کہا تھا اگر تیرا ایمان وہاں تک پہنچے تو پہاڑ بھی تبدیل ہو جائیں گے، اور یقین کامل ہو تو تیرا جو کہے گا ہو جائے گا۔ میں نے سمندر کو کہا کہ راستہ چھوڑ، میں گرا، ان کو بھی کھینچا، بس وہ راستہ پار کر۔ انہوں نے کہا ذرا مجھے دکھا تو صحیح، میں بھی تیرا یقین کامل دیکھوں۔ اور دوسرے دن اس نے وہی کیا، بس یہ بات کی اور چھلانگ مار دی تھی جانے، اور وہ سمندر اس کو لے جانے لگا۔ اب مولوی صاحب نے کہا کہ شک تو اس کو اندر سے پڑا ہوا تھا نا، یہاں تو کام ہو گیا۔ اس نے دوسرے دن کہا کہ میں بھی یہی کروں گا، میرا یقین کامل ہے، لیکن پھر صلاح کر کے کہا کہ ذرا میرے ارد گرد رسی باندھو، اگر ڈوبنے لگو تو کھینچ لینا۔ حضور کی بات تو سن لی ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ I believe but control is better۔ ٹھیک ہے، ابھی ایمان تو ہے ہمارا، لیکن ذرا پرکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ امریکن کہتے ہیں چیک اٹ آؤٹ، پریکاشن لینے سے کیا حرج ہے۔ وہ چھوٹی سی رسی لیا، انہوں نے کہا یہ تو ٹوٹ جائے گی، میں وزن میں کافی، تو کوئی رسہ لے کے آؤ جو جہازوں والے رستے، بڑا موٹا رستہ باندھ بول گیا، اور کہنے کا میں لگاؤں چھلانگ مارنے، اور باقی تمہیں پتا کیا کرنا ہے۔ بس اس نے آواز لگائی آسمان کی طرف، میرا بھی یقین ہے کامل ہے،
दरिया पार कर, छलांग तो मारी, बाहर बाहर ना निकले। वो यूं है कि हुआ ये कि नीचे से मगर मछली पकड़ ली, अब ये इधर खींचे वो उधर खींचे, बाहर तो निकला आधा हुआ होता है। रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा, मेरा नुस्खा आजमाओगे तो फिर मेरे जैसे हो जाना, वरना नुस्खा आजमाने की जरूरत ही नहीं। बात समझ में आ गई आपकी? फिर खुदा ने ऐसे ऐसे काम कर दिखाए। सुशाल उनको मिलता जो गरीब लोग होते, वहां जाने लगे तो एक मानने वाले ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं इस मकान में, किए कि नहीं, कैसे कैसे रिश्ते निकाल देता है। check the will of God, everything will be given to you। यकीनन मंशा की तलाश कर, फिर दे दिया जाएगा, लेकिन वो मंशा ऐसे ना हो आदि आदि हो, वो शक्को शुबहात में। अब देखे ना इब्राहिम की छोटी सी मिसाल देता, अगर वो शक्को शुबहात करता तो छुरी इसहाक पर चल गई थी, क्योंकि बात जो थी वो ये थी, ये सबसे पहली मोहब्बत किसके साथ करता है, इब्राहिम। ये बात थी, बस इसी बात पे फैसला होना था। लेकिन बेटे का ईमान कामिल बाप से आगे निकल गया। आहा क्या बात है। कभी ये लहरें जो इमाम बनाया गया उससे भी आगे निकल गया। जब बाप को देखा कि बाप यानी कि आंखें मिल गई तो कहीं इरादा ना बदल, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, आए हाय। तो कहा अब्बा जान मेरी आंखें मिल के आपकी आंखों से आपको ममता याद आए और इरादा बदल जाए और यही ना पता लग सके पहली मोहब्बत किसकी है, आए हाय। तो मुझे उल्टा के लिटाए, पट्टी बांधे पलटा दे मुझे ताकि हमारे नैन न मिल सके। आए इन नैनों से ही तो सब कुछ रखा है, खुदा की आंखों के सिवा दुनिया में और कायनात में रखा है। वो खुद ही कहता है निगाहें मुझको देख नहीं सकती, मैं निगाहों पे आऊं तो फिर मुझे भी देख सकते हो, और वो जन्नतों के पर्दे भी फट जाते हैं। अच्छा इधर तो ये मशवरा दिया, मुसलमान कहते इस्माइल था, ईसाई कहते ईसा था, जो हमने देखा बता दिया, जो जिसपे छुरी फिर रही थी उसने ही बता दिया। जी हुजूर। अच्छा वो हमारे मानने वाले हैं या फुटा का गए? जी हुजूर ज्वाइन कर। सैयद साहब हैं यहीं पे या उर्दू से? जी हुजूर अभी वो ज्वाइन नहीं कर सके और बस आ गए, सही सब आ गए। आ गए, चलो अच्छा हुआ। मैं स्कूल से फुटा बुलाता था, मैंने कहा कहीं वो जानते ना फुटा का गए। जी सलामती हो हाथ तलक। तो आ गए सारे। अच्छा शुरू करते हैं। इधर इब्राहिम की आजमाइश है, गला तो किसी का भी नहीं कटाना, क्योंकि मोहब्बत जो नहीं समझे वो जालिम प्यार क्या जाने, वो गला किसका कटा ये तलवार क्या जाने। खुदा गला थोड़ी कटवाना चाहता था, इधर भी देखना चाहता था कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। पता कराना ये चाहता था क्या इब्राहिम की मोहब्बत पहली मुझसे है या अपनी औलाद या अपनी अजवाज या जिससे भी हो। तो वो मोहब्बत अगर इसहाक ना कहता तो उस मोहब्बत में कुछ कमी रह जाती। बेटा भी क्या था, उसने कहा अब्बा जान हमारे नैन न मिलने पाए। आए कभी इस तरह भी किसी ने कुर्बानी दी है? दुमों पे हाथ मारने वालों, कभी तुमने सोचा कि हम किसकी याद में दुम्बे पे हाथ फेर देते हैं?
तो इस वाकये के बाद ना तौरात बताती, ना अंजील, ना कुरान, कुछ भी नहीं बताता। इस वाकये के बाद जब बीबी सारा को पता लगा कि ले गया था इसहाक को ज़िबा करने के लिए, उस दिन के बाद बीबी सारा ने इब्राहिम को छोड़ के चली। ये हम बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं कि जन्नत में इब्राहिम सामने बैठा हुआ है। सारा उस जन्नत में तो नहीं जहां पे इब्राहिम है, और इसहाक भी उस जन्नत में नहीं जहां इब्राहिम है। इसहाक उस जन्नत में है। खुदा ने वो पंख लगा दिए उसकी मोहब्बत में और कहा, इसहाक, इब्राहिम इस जन्नत में है, लेकिन तेरी कोई जन्नत आए, जहां चाह पंखों से उड़ जा। कमाल नहीं होगी? उधर जब ये बात की तो इसहाक की मोहब्बत इब्राहिम की मोहब्बत से आगे निकल कि ये नैन ना मिल पाए। कहीं आप इरादा बदल दे, ओ भाई मैं बेटा हूं, मैं अब्बा को ऐसा मशवरा दूंगा? मैं तो कोई ऐसा ढीला ढाला मशवरा देता कि अब्बा मेरी जान बचे है? तो एक मशवरा ये दिया कि कहीं ममता ना आ जाए, कहीं नैन ना मिल जाए, इरादा ना बदल जाए, और दूसरी तरफ मुंह कर दिया। यहां एक और इम्तिहान भी हो रहा है, वो इसहाक का हो रहा है। आवाज आई खुदा की, इसहाक आई दिल तन से जुदा हो, लेकिन तेरी मेरी मोहब्बत जुदा ना हो। और इसका जिक्र भी मिलता है। यहां से फिर आगे बताती है थोड़ी सी। उसने बाप को कहा, अब्बा जान छुरी फेरे। और ये मुसलमान बड़ा कहते हैं, इन्ना शाह अल्लाह मा साबिरीन, छुरी फेरे, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मुराद ये कि मैं मोहब्बत आज जीत जाएगी जन्म जन्म के लिए। देखा ना, वहां इसहाक की मोहब्बत इब्राहिम की मोहब्बत से आगे निकल गई। ओ भाई, यही तो लम्हात हैं, यही तो घड़ियां हैं। इस घड़ियों को जब आप पा जाएंगे तो ये कैसी घड़ियां हैं। खुदा की जात जन्नत में कहा गया है, सारी फरिश्ते या और बड़ी बड़ी मखलूकात, हर चीज का हिसाब किताब हो जाता है। आपके अमाल का भी हिसाब किताब होगा। अच्छे जो आपने नेकियां की वो माइनस प्लस करके आपको कह देंगे भी ये तुमने नेकी की थी, तो ये तेरी दुनिया है। आज मैं बरसों को कोई अच्छी सी दुनिया, और बदी की थी तो फिर माइनस हो जाएगी। तो माइनस प्लस के बाद जो आपका प्लस होगा, तो जैसी दुनिया होगी वहां भेज देंगे। तो फरिश्ते भी कहते हैं, आला मखलूकात भी कहती हैं, हर चीज का हिसाब किताब हो जाता है, लेकिन एक हिसाब किताब नहीं होता। और ना खुदा ने वो इख्तियार दिया है फरिश्तों या किसी मखलूकात को कि जब मेरा मुहिब मेरी तड़प और मोहब्बत में आंसू बहा दे, उसका हिसाब किताब फरिश्तों तुम नहीं कर सकते। वो आंसू मेरे पास आएंगे, उस आंसुओं का हिसाब या जो मुल होगा मैं दूंगा। तो यहां एक वाक्य है, पता नहीं वक्त ज्यादा देता है कि नहीं देता। एक किताब में लिखा, पता नहीं आपने पढ़ा भी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ एक ही किताब रगड़े में लगाई हुई है। रगड़े में दे रगड़ा, हजूर का मुख जाए चगड़ा। ठीक है, इधर इतनी किताबें हो गई, कोई रगड़े पे रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा। आगे भी आ गए खुदा के बंदे। तो एक नबी ने इतना नाराज हो गया, तो जैसे ईसा ने कहा तू भी छोड़ के चला गया, ठीक है, यानी ऐसी बात कह दी, वो तुझ पे तवक्कुल की, तुझ पे कि तू नहीं छोड़ेगा, तू ही छोड़ के चला गया।
تو اس نے بھی کہہ دیا کائنات تو بنائی تو نے یہ، لیکن کائنات تو کامل نہیں کر سکا، اور تیری دنیا جو ہے اس میں اتنے دکھ ہیں، میں تجھے نامکمل خدا کہتا ہوں۔ یہ کہہ کے مشن بھی چھوڑ بیٹھا۔ اب مرتا ہے، حساب کتاب ہوا، دوزخ میں تو نہیں گیا، ایک عام سی دنیا میں چلا گیا، برزخ کی، پھنس گیا وہاں پہ جا کے۔ اب دن گزرتے گئے، خیال آتا رہا کہ میں نے کیا بات کہہ دی دکھ میں، وہ دن یاد آئے کہ میں نے کیا۔ تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا پہاڑی کے اوپر کہ ایک ہوا میں خط، ایک کاغذ جھومتا ہوا آتا ہے، یعنی کہ ہوا کے دوش پر، اور آ کے اس کے پاس گرتا ہے، اٹھاتا ہے، وہ خط کھولتا ہے تو وہ لکھائی جو تھی وہ خدا کی تھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا imperfect God writing to perfect prophet۔ ناکامل خدا کا کامل نبی کے نام، تو ہینڈ رائٹنگ خدا کی۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا ہم نے ایک سفر کیا تھا محبت میں، پھر تو چھوڑ گیا مجھے، پھر تو مشن بھی چھوڑ گیا، سب کچھ چھوڑ گیا، لیکن پھر تیرا حساب کتاب بھی ہوا۔ آج تو یہ برزخ کی اس نچلی دنیا میں ہے، اور انہیں تو یہ وقت بھی سزا بھی کہ تو یہاں پہ رہے گا لاکھوں کروڑ سال۔ تو اس تھوڑا سا وقت گزرا تو خدا نے کہا تو چھوڑ کے گیا، بے وفائی کی، جو بھی کیا تو نے، لیکن میں تیرے ان آنسوؤں کو نہیں بھولا جو کبھی تو نے میری یاد میں گرائے تھے۔ تو اس آنسوؤں کی وجہ سے یہ خط میں نے لکھا ہے جو میں کامل خدا نہیں ہوں، اور اس خط کو لے جا فرشتوں کی امبیسی کے پاس۔ تو وہ لے کے گیا، اور اس نے کہا یہ خط ہواؤں میں گرتا ہوا مجھے ملا۔ فرشتوں نے دیکھتے ہی بتا دیا کہ یہ پتہ لگ گیا کہ یہ تو خدا کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی تجھے بتا دیں گے۔ دوسرے دن فرشتے اس عالم برزخ اس کی جگہ پہ پہنچے اور کہا کہ جنتوں میں اس خط کا مل پڑ گیا ہے، یہ خدا کی لکھائی ہے کہ اس خط کو کون خریدے گا۔ جیسے نیلامی نہیں لگ جاتی کہ یہ کون لے گا اس خط کو، تو وہ جو تیری محبت کی یاد تھی، کبھی تو نے آنسو گرائے تھے، وہ بھی گئے، لیکن خدا ان آنسوؤں کو نہیں بھولا۔ تو عالم بالا میں اس کی قیمت لگی ہے، ہر جنت سب کچھ دینا چاہتی ہے اگر یہ تو ان کو دے۔ پھر نیلامی ہوئی، اور جو سب سے بڑی عالم جنت تھی اس نے اس خط کو لیا، اور وہ جو آنسو تھے وہ انہوں نے لے لیا خط کو، وہ ان کی میراث بن گیا، اور باقی وہ آنسو تھے جو اس کو وہاں پہنچا گئے۔ تو ان آنسو کو کا کوئی مل نہیں ہے، یہ خدا خود فیصلہ ہے۔ تو دیکھ لیا کریں کہ جیون کے اندر کہ جو کام کرنے لگے تو پیچھے مڑ مڑ کے نہ دیکھا کہ نہیں، کیونکہ جو خدا کے اس پہ ہاتھ رکھ کے خدا کی منشا اور جنت کی طرف چلتا ہے، اس کی منشا پوری ہو جائے، اور پیچھے دیکھے تو پھر یہ بندہ اس جنت کے قابل نہیں۔ تو اس مسائل بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ آتا ہے، لیکن ایسا مسئلہ تو یہاں آپ کو کبھی نہیں آیا ہوگا کہ آپ بھوکے مر جائیں۔ یورپ میں تو نہیں ہے، امریکہ میں تو نہیں ہے کہ آپ بھوکے ہی مر جائیں۔ اور ہم نے تو پاکستان میں بھی ایسے دن گزارے، کئی دن کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو اس وقت بھی میں خدا سے خوش تھا کہ خدا کا پیار میرے ساتھ ہے۔
تو یہ دنیا کے مسائل ایسے حل ہوں گے پیارے کہ جب تو پورے کا پورا، خدا کی ذات بھی کہتی ہے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ایمان کے اندر، ایمان میں. باقی تو ملاقات کی بات نہیں بھائی کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتحہ عالم، جہان زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. نہیں وہ دوسرا تھا، ولایت بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے. اور تم اپنا ایمان ہی مکمل کر دو. تو اس لیے میں عیسائی کو کہتا ہوں کہ عیسیٰ نے کہا رتی بھر ایمان ہو تو پہاڑ بدل جائے. تو وہ سامنے کھڑا ہوا دعا کر رہا تھا، اس کی دعا میں وہ محبت کا ایک ایسی گھڑیاں آ گئی، جیسے بچہ روتا ہے ایسے رویا. تو پہاڑ تو کیا اپنی جگہ سے ہلیں گے، آسمان پھٹ گیا اور خدا کی ذات اس کو دیکھنے لگی. لو جی کرو گا. پہاڑ کو تو شاید آپ معلوم کے کچھ کر دیں گے، آسمان کو کون پھاڑے گا تمہارے لیے. یہ ہے سب مسئلہ. خدا کی راہ میں جو کہا کہ پہلی محبت آخری محبت، جب بیچا میں نے اپنے دل کو محبت کے لیے، تو محبت کو پیدا کرنے والا تو خدا کی ذات ہے. تو وہ محبت اور خدا کا تو موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. تم خدا کی ذات کو محبت کے سفر میں ہی تم درمیان میں رہو گے، جہاں بھی ہوگے جب تم ایسے کریں سفر. کوئی اور سوال کریں؟ جی بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. کسی اور ممبر کا سوال ہے جی؟ جی ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے جی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور آپ کی بیعت کی ہے. ایک سیکنڈ. حضور میں آپ کی بیعت کر چکا ہوں اور آپ کی تعلیمات پڑھی ہیں اور دل و جان سے. ایک سیکنڈ. دل و جان سے دم نہیں نکلا میرا. جی نہیں، اب پڑھا جا رہا ہے جی. تو وہ فرما رہے ہیں کہ دل و جان سے آپ کی بیعت کی ہے، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضور میری رہنمائی فرمائے. مجھے کبھی کبھی شکوک و شبہات آتے ہیں کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں، جو پڑھتا ہوں، مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ شاید یہ میرے ذہن کا وہم ہے. جی سوال. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی حضور کی طرح کراس اٹھائے ہوتے، اپنے جیون کی بازی لگائی ہوتی، تو اس قدر و قیمت کو جانتے تو آپ کو مل گیا مفت. یہ مفت مل گیا. تو مفت تو مل گیا ہے، لیکن اب آپ کو قدر و قیمت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا سفر ہوگا، آپ بھی اس سفر میں گزریں گے، تو پھر یہ وہم و گمان کے بادل ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اپنا سفر بھی شروع کریں. جیسے ایک باپ تھا، اس کی فیکٹری تھی، تو تھا وہ لاڈلا اپنے باپ کا، تو جو چیز مانگتا ابا جی اس کو دے دیتے. تو اور وہ دونوں ایک چھوٹے سی نہر کے پل پہ سے گزرتے، تو باپ اس کو $5 دے کے کہتا بیٹے یہ پانی میں پھینک دے. وہ اٹھا کے پھینک دیتا. ایک دن اس کی چھٹیاں تھیں اسکول کی، تو اس نے وہاں پہ 6 ہفتے کام کرنا تھا. 10 گھنٹے اس کا پسینہ نہیں رکتا. اس پہ وہی کام دیا کہ مزدوروں سے لیتے، برا حال باقی دیا ہے. تو جب وہ مزدوری کا وقت آیا دینے کا، باپ نے کہا مزدوروں کو $5 ملتے، اس نے اس کو ہی $5 دے دیا. ٹھیک ہے. اب یہ آ رہے ہیں تو وہی نہر کا پل آ گیا. تو اس نے کہا، باپ نے کہا
بیٹے وہ $5 جو آج مزدوری میں ملے وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا بجی یہ ہے. اس نے لے کر اس میں نہر میں پھینک دیا. نہر میں تو پھینکے تو بیٹا رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا ابا جان یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تو میرے $5 روز پھینکتا تھا. تجھے کبھی خیال نہیں آیا یہ $5 پہ کیوں ہوگا؟ تو اب یہ اپنا سفر شروع ہو جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو قدر و قیمت ہوگی کہ جو آپ کو مل رہا ہے دکھائی دے رہا ہے آپ کاش اس کو، جیسے وہ زید بن حارثہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی. تو ایک دن صبح صبح کہا کہ محمد صاحب نے کہ اے حارثہ صبح کیسی کی؟ اس نے کہا صبح میں نے ایسی کی ہے ایمان سے میں آگے نکل گیا، ایمان سے آگے نکل. ان کا بھی وہ کیا کہا یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں جو جنتوں میں آئے ہائے یہاں سے دیکھ رہا ہوں دوزخ میں چیخو پکار ہے. جب یہ بات کی تو کہا میری آگے تو محمد صاحب پہ وجہ تاریخ خوش ہے تو حارثہ تو آ گیا تو پا گیا. لیکن اب اس خزانے کی حفاظت کرنا بھائی آپ کو مل تو گیا مفت کے اندر تو ذرا اس کی حفاظت کرنا کہیں شک و شبہات تمہیں تمہاری ریل کی گاڑی کو پٹری سے نہ اتار دیں. تو اس کے لیے آپ سفر بھی کرو، اپنے جیون پہ ایک ایسی پنڈ لے لو جب آپ اس لو آواز آ رہی ہے جی جی حضور آپ کی آواز آ رہی ہے. وہ پنڈ لے لو تم بھی سفر کرو تو یہ شک و شبہات کہاں رہے گی. جس پہ پڑے وہی جانے. تو اس لیے میں شروع میں بھی ایسا ہوا میں اخبار بھیجتا تھا اور آسٹریا میں آگے پیچھے شروع میں پاکستان یا جرمنی فرینڈ تو میں نے اپنے بچوں کو لے کے گیا جیسے میں اخبار بھیجتا تھا میں نے ان سے اخبار بھی کھوائے سب سے. وہ گاڑی اٹھتی ہے وہ دین ہوتا ہے بھاگتا یہ کیا تو ایک دن بیٹھے بیٹھے رو پڑے یعنی کہ ابا جان وہیں پہ کھڑا کر کے ابا جان اب تھوڑا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے ٹھیک. پھر وہ محبت بڑی بڑھتے بڑھتے اب یہ حال ہے کہ ایک دن ماں نے کہا کہ اس دفعہ حملہ ہوا تھا میں بچ گیا ابا جان نہیں ہے ابا ہوتا تو سیکورٹی بھی ہوتی پڑی تھی. انہوں نے کہا اماں اپنی ماں کو کہا چاروں نے ہم ابا کے لیے کام نہیں کرتے. میری بات سمجھیے اب یہ خدا کی منشا جو ہے میری محبت کا جیون بن گئی ہے. ہم جب اب جا رہے ہیں اگر ہمارا جیون لے لیا کسی نے تو ہم تو پہلے ہی سودا کر کے جا رہے ہیں ہمیں تو اعلان کی نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی پولیس کی ضرورت نہیں. جہاں پہ ابا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ. اب تو ہماری ابا جان نے جو آگ لگائی تھی وہ آگ یہاں بھی جلتی ہے. تو یہ ہے سفر کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ یہ آگ آپ کو جب جلے گی پھر یہ خدا آپ کا بھی ہو جائے گا. تو اور کوئی سوال کرتے جی حضور ایک آخری سوال ہے جی ہمارے ممبر کا تو میں یہاں سے پلے کر دیتا ہوں. جی ابھی وقت ہے نا؟ جی حضور ابھی وقت ہے جی. اچھا اب یہ تیسری بات ہے اس کے بعد پھر السلام ہو جناب اطہر بھائی جان صاحب. حضور جاہد علیہ السلام سے سوال ہے کہ کیا انسان روحانی دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر لوگوں کو روحانی دنیا کی سچائی پہلے دکھا دی جائے تو انہیں خدا اور عالم ارواح کی سچائیوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ہو جائے گا اور وہ آپ کی طرف سے بتائی گئی خدا کی سچائیوں کو بھی قبول کر لیں گے.
मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा की जात को आसमानों पर बुला लिया जाए, मगर कुछ ऐसी कायनाती मुजाहरा को अयां कर दिया जाए जिससे इंसानों के लिए रूहानी दुनिया की सच्चाई को तस्लीम करने में कोई एतराज या इम्कान बाकी न रहे। आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? ठीक है, शुक्रिया। अगर मैं ये सवाल समझ पाया हूँ तो असल एक दफा और जी हुजूर, वो फरमाते हैं कि हुजूर खुदा की सलामती के इंसान रूहानी दुनिया में क्यों नहीं देख सकते? अगर लोगों को रूहानी दुनिया की सच्चाई पहले दिखा दी जाए, फरिश्ते, नूर इलाही या अरवाह वगैरह, तो उन्हें खुदा और आलम अरवाह की सच्चाइयों का अपनी आंखों से मुशाहदा हो जाएगा जी और वो अपनी तरफ से बताई गई सॉरी और वो आपकी तरफ से बताई गई खुदा की सच्चाइयों को भी कबूल कर सकेंगे। बड़ा मैं अच्छा ये नहीं सवाल कह रहा है। जी, यही सवाल मैं ये नहीं कह रहा कि उनका जो सवाल है जी कि मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा की ज़ात को आसमानों पे बुला लिया जाए, मगर कुछ है। ऐसी कायनाती मुज़ाहर को जी अयां कर दिया जाए जिससे इंसानों के लिए रूहानी दुनिया की सच्चाई को तस्लीम करने में कोई एतराज या इम्कान बाकी ना रहे। इस बारे में आप ठीक। क्या फरमाते मैं आया जब मिशन लेकर मसीह का, तो मुझ पे ये बात आशना हुई कि खुदा का दीदार जो है वो 24 घंटे के लिए, और मुझे वो जो 12 साल थे वो पता नहीं कहाँ गुजर गए, लेकिन 12 साल की उम्र के बाद जो दीदार हुआ उसने मेरे अंधेपन को दूर कर दिया। तो जनते भी आज 24 घंटे के लिए खुली हुई है और रूहानियत की दुनिया भी। तो अब रह क्या गया, अपना अंधापन दूर कर लो तो ये सब्र हो जाएगा तुम्हारे लिए इसमें। तो अब दवाई तो मौजूद है, खाने वाले कहते हैं हमने खानी नहीं, कड़वी पड़ेगी, दवाई बड़ी खड़ी है, कोई मीठी मीठी दवाई दो, यानी कि करना कुछ ना पड़े। अब ये रूहानी इसे जो है सब अंबिया ये कह के गए कि इस दुनिया के अंदर ही आप वो चख सकते हैं वो नजारे, तो फिर क्यों नहीं चखे जाते? अब देखना मुस्लिम, इनकी किताब में लिखा है वली बुशर हयात दुनिया वल आखिरत, हम इस दुनिया में जब वो जन्नत में जाएंगे वो कहेंगे ये फल तो पहले चख चुके थे, जब हमने सफर किया वफा के साथ, ईमान के साथ, इस्तिकामत के साथ जब हम चले, तो इस सफर के अंदर हमारी रूहानी से खुली तो हम ये फल चख चुके थे। भाई गिरू मैं खोते से और गुस्सा को मार के, खोता मेरा, भाई जिस्म मेरा, सारी चाबियां मेरे पास, और वो मैं इस्तेमाल ना करूं और गुस्सा निकालूं कुमार के ऊपर और अपने खोते को कुछ ना कहूं, खुदा के सारा कुछ के खुदा करेगी सारा। भाई सारा खुदा ने करना था तो तुम्हें एक रोबोट बना देता। रोबोट क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स। वो दरख्तों में रखे हुए हैं उसने, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन। वो दरख्त जो है वैसे ही वो उगते हैं, कायनात के अंदर असूल हैं। लेकिन इंसान को जो चाबियां दी हैं वो चाबियां देकर खुदा ने अपना अख्तियार उसको दे दिया, ठीक है? अब चाबी को भी इस्तेमाल ना करे कोई और कहेगा ये चाबियां भी ये मैं कहाँ का उठाया करूंगा इसको, तो फिर ये उसकी गलती होगी। हर मजहब के अंदर जिसने थोड़ी सी भी चाबी इस्तेमाल की उसने उसके लिए, अभी वो वाकया बयान किया जैद बिन हारिसा का, वही चाबी थी। भाई ये मुस्लिमों को क्यों नहीं दिखाई देती? वो जन्नतें यहाँ से बात करें ना, उनको क्यों नहीं दिखाई देती? उनके लिए पर्दे क्यों नहीं हटते? और मोहम्मद साहब भी कहते रहते थे कि अल्लाह की जात को कोई नहीं देख सकता। ये यकीन कामिल मोहम्मद साहब का था। कहते रहे, फिर जब अंश
اللہ کے رسول کو بچاتے بچاتے 83 زخمی کھا کر چلے گئے. بھٹے بھی تھے. تو محمد صاحب نے کچھ دیکھا تو کہا اے عبداللہ بن جابر کیا میں تیرے باپ کا نہ بتاؤں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ضرور بتائیں. محمد صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں وہ کہیں گے جی یہ تو آپ نے پھر ایسی بات کر دی, پہلے یہ کہا تھا اب یہ کیا ہو گیا. کہا اے عبداللہ جب تیرے باپ انس جنت محاورہ میں پہنچے تو خدا نے سارے پردے ہٹا کے کہا اے انس مجھے دیکھ, میں ہوں جس نے کائنات بنائی ہے, ذرا دیکھ مجھے, دیکھ ذرا آنکھوں میں آنکھیں ملا کر جیسے محبت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں, مجھے دیکھ. اس دن سے محمد صاحب نے کہا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. تو وہی نا بات. تو پیارے سفر تو نہ کرے وفا کا, سفر تو نہ کرے اپنا روحانی, اور کہے جائے کہ جی میں کوتے سے گرا ہوں, یہ سارا قصور جو ہے یہ کمار کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس روحانی حصے تیری چابی تیرے پاس ہے, تجھے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں. وہ خدا تو تجھے تیرے کمرے میں ہی مل جائے گا اگر تو اس کو دل دے بیٹھے. تو یہ ہے, تو ان کو دکھائی نہیں دیتا. یہی تو ساری بات تھی. ایک اور بات کہہ دیتا ہوں, بڑی سمجھ آ جائے گا. محمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اور کسی کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا. ایک صحابی جو ہے وہ روحانیت میں بڑی پہنچے ہوئے تھے, انہوں نے صبر کیا, دل لگایا, تو وہ گزر گئے. واپس آئے تو کہا اے اللہ کے رسول میں ایمان کی حالت میں نہیں ہوں. جیسے صحابہ کو نظر نہیں آ رہا, جب جبرائیل نے سلام کیا تھا میں نے بھی جبرائیل کو سلام کا جواب دیا تھا. میں آ کر چاہتا تھا کہ جبرائیل سے کچھ باتیں کروں, لیکن کیوں آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں سلام کر کے آگے نکل گیا. لو جی کرو بات. ان سارے صحابوں کو نہیں دکھائی دیا. چابیاں دیکھنے والی تو تجھے دے دی گئی ہے. سمجھ گئے جی اپنا کیا نسیم صاحب, تو جب استعمال کر, جہاں استعمال کر تجھے مل جائے گا. جی وہ بچہ کیا ہے کہ اس کی عمر ہے 19-20 سال کی. سامنے کہتا میں 2 بجے کتاب کی وہ کر رہا تھا, کیا کہتے ہیں ترجمہ, جب میں بیٹھا ہاں جی ایڈٹ, تو مجھے خیال چلا گیا خدا کی طرف, میں رو پڑا. کہتا میرا رونا تھا, میں تو ابھی بیٹھا ہی ہوا تھا کرسی کے اوپر, میں نے خدا کے آسمانی نور کو آتے دیکھا اور آسمان پھٹ گیا اور خدا نے بادلوں میں سے مجھے پیار کی نگاہ سے دیکھا. آپ تو جنت کی بات کر رہے ہیں, روح کی دنیا کی بات کر رہے ہیں. کہا خدا بھی مسکرایا, میں بھی مسکرایا, تیرا ایک مسکرانا جیون سے پیارا تھا. تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد آسمان بھی بند ہوا, وہ بادل بھی بند ہو گئے, تو میں رویا بہت زیادہ. تو کہا جب میں رو رہا تھا تو خدا کی ذات مجھے مستقبل میں میرا ٹھکانہ دکھا رہی تھی. تو یہ بات ہے جی, وہی چابی جو میرے پاس ہے وہ تمہیں بھی دے دی ہے.
ایمان کو کیا ایمان سے آگے بھی نکل سکتے ہیں. امید ہے نسیم صاحب آپ کو یہ جواب مل گیا ہوگا پورا. جی جی حضور بہت جی حضور. زبردست طریقے سے. بس یہی ہے کہ سستیاں انسانوں کی ہیں اور بات نہیں ہے, سستیاں انسانوں کی ہی ہیں. اور پھر وہ لوگ جو یہ یقین کر لیں جی یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ان کا تو پھر ستیہ ہی ناس ہے نا, کہ جب امید ہی نہ رہے جس کسی کو تو پھر وہ کیا اس کو دکھائی دینا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. میں نال کر رہا تھا تو ان میں ایک نے ینگ مین نے مجھے کہا, ہمارے ممبر ہے, جی بڑی محبت ہے, مرنا بھی چاہتا ہوں, لیکن جب میں خیال میں جاتا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں جیون میں مرنا پڑ جاتا ہے, یعنی کہ زندگی پھر شروع ہوتی ہے, تو کہتا ہے پھر مجھے تھوڑا سا خوف آ جاتا ہے, دم نہیں جی نکلتا میرا دم نہیں نکلتا. جب میں خیالات میں جاتا ہوں کہ ایک دن مرنا پڑ گیا تو خوف مجھ پہ طاری ہو جاتا ہے. تو یہ دم جب نکلے گا جب اس جیون میں وہ بات پہلے پوری ہو جائے کہ یہ جیون پہلے ہے, زندگی بعد میں ہے. اس زندگی جب تو جا سکتا ہے وہ سب کچھ تو تیرے پاس ہے. تو یہ ہے ہاں, تو اپنی مہار کو موڑ. اب دیکھیں جیون کے اندر یہ چابیاں ایک سنگم پہ نہیں آتی. جسم ایک طرف جا رہا ہوتا ہے, خیال دماغ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے, شعور کہیں اور پہ ہے, ضمیر کا نور جو ہے وہ کچھ اندھیرا کچھ تھوڑا تھوڑا, اور دل کے اندر وہ آشنا بسے ہوئے ہیں. تو یہ کبھی 6 چابیاں آپس میں نہیں ملتی. ملتی جب ہیں جب خدا کی ذات پہلی محبت بن جائے. صرف باتوں سے نہیں, ایک جیون ہو. لیکن خدا نے مجھے کہا تھا کسی وقت میں کہ تجھے انسانیت محبت کے نام سے یاد کرے. پھر صبر کیا تو کہا تو مسیح ہے. پھر آگے بڑھے تو کہا کہ تو زمین کا مسیح نہیں ہے. ادھر ہم بھی صبر کر رہے ہیں محبت کا, ادھر وہ بھی انعام دیتا جا رہا ہے. تو اپنا جنتوں میں بھی مسیح ہوگا, جہاں جہاں جائے گا. پھر کہا تو میرا دل ہوگا, یعنی کہ میرے دل کی ترجمانی میرے اندر کے جو پتہ نہیں لگ سکا جنتیوں کو, وہاں میرا حال بتائے گا. تو جو تیری محبت بھڑکتی جائے گی وہ تیرے لیے کھڑکیاں کھولتا جائے گا. تو امید ہے نسیم صاحب آپ کو مطمئن ہو گئے ہوں گے. جی ضرور. ان کا جی وہاں سے تھوڑا نیٹ ورک مسئلہ, وہ چلے گئے یہاں سے, تو ان کا جواب ان کو ریکارڈنگ میں حضور مل جائے گا. میرے پاس 2 خوشخبری ہیں جی. ایک تو بٹ صاحب میرے ساتھ شفٹ ہو گئے جی, جب تک میں یہاں سے نہیں نکلتا یہ میرے ساتھ ہم ایک ہی اس کمرے میں رہیں گے جہاں پر پہلے کہ ہم نے میٹنگ بنائی تھی. دوسری خوشخبری جی ہے جی کہ جمبا صاحب نے بھی غلام مسیح زماں ہونے کا دعویٰ کر دیا جی. تو آج ہی پتہ چلا مجھے, تو میں سوچا یہ بھی شیئر کر دوں گی آپ سے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, میرے نقشے قدم پہ چل پڑے. جی ٹھیک ہے. تو بس یہ ہے کہ نقل ماننے کے لیے بھی عقل چاہیے. جی تو ایک دفعہ آپ تو کہتے مسیح جی حضور, آپ تو مسیح زماں ہیں, وہ غلام مسیح زماں ہے. اچھا سوری, اچھا میری غلطی جی تھی. اچھا وہ غلاموں کا مسیح زماں ہے. جی جی اچھا چلو غلطی درست ہو گئی میری. تو ایک دن کہتا تھا کہ خدا کہاں ملتا ہے. پھر ایک دن کہنے لگا صبح میں نے بھی خدا کو ملا. یاد ہوگا آپ کو, میری ملاقات بھی ہوگی. جی 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 اچھا, لیکن اس میں استقامت نہیں ہے. وہی بات کر کے پھر اس کے خلاف بات کرتا تھا. کبھی کہتا میں نبی, پہ کہتا میں تو کہا نہیں. اب وہ کیا کریں, وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے, وہ اگلے فوراً ان ویڈیو کو رکھ لیتے تو پھر وہ دکھاتے پھر. چلو
اس کے متعلق یہ ہے کہ روح کی دنیا میں تو یہ پیروں میں پڑ چکا، وہاں تو جاتے کے ساتھ ہی سب کچھ ڈھیلا ہو گیا، اس کا دیکھ لیا میں، اور بس کیا بتاؤں، چھوڑے اس مضمون کو، دعا کرے کہ کاش کہیں ایک دفعہ ایسے دل کے ساتھ کہے کہ اچھا میں کچھ دیر آپ کے ساتھ ٹھہروں گا، اور اس دل کے